عاصم کا مطلب حفاظت کرنے والا اور منیر کا مطلب روشن کرنے والا. تو جناب عاصم منیر صاحب جو کہ آرمی چیف ہیں، انہوں نے دشمن سے ہماری حفاظت بھی کی اور جنگ جیت کر انہوں نے ملک کا نام روشن بھی کیا، اور یہی وجہ ہے کہ انہیں اب فیلڈ مارشل بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. شامی صاحب، سر موجودہ حالات میں یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے؟ دیکھیے، جو مارکا ہے، جو ہم نے لڑا ہے انڈیا کے خلاف، اس نے تو جنوبی ایشیا جو ہے اس کا منظر بدل دیا، پوری دنیا کا منظر بدل دیا. پاکستان جو ہے اس کے مقابلے میں انڈیا جو ہے پچک کر رہ گیا، اور پوری دنیا اس کا اعتراف کر رہی ہے. اور جنرل عاصم منیر کی زیر قیادت یہ مارکا لڑا گیا. یعنی سیاسی قیادت تو شہباز شریف صاحب کے پاس تھی اور عسکری قیادت ان کے پاس تھی، اور دونوں نے مل کر تاریخ کا رخ بدل دیا. اور اب اس کا اعتراف کیا گیا ہے، ان کو فیلڈ مارشل بنا دیا گیا ہے. انہوں نے جو بیان جاری کیا ہے وہ اس میں تو انہوں نے کہا نا کہ یہ تو قوم جو ہے اس کے نام میں کرتا ہوں یہ اعزاز. سر پڑھیں اس کے الفاظ کیا؟ ہاں، انہوں نے پڑھا کہ کہا ہے کہ سر یہ اعزاز پوری قوم، افواج پاکستان، خاص کر سول اور ملٹری شہداء اور غازیوں کے نام وقف کرتا ہوں. اس کے علاوہ صدر پاکستان، وزیر اعظم اور کابینہ کے اعتماد کا شکر گزار ہوں. یہ اعزاز قوم کی امانت ہے جس کو نبھانے کے لیے لاکھوں عاصم بھی قربان ہیں. اور انہوں نے کہا کہ یہ انفرادی نہیں بلکہ افواج پاکستان اور پوری قوم کے لیے اعزاز ہے. تو کیا کہا اقبال نے کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نہیں آن، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان. اس کا آخری شعر ہے اس کا کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. واہ! تو یہ پہلے حافظ قرآن چیف آف آرمی سٹاف ہیں پاکستان کے. صحیح. اور قرآن ان کے سینے میں ہے، ان کی زبان پر ہے، اور ایک عبادت گزار ہیں، اللہ پہ یقین رکھنے والے. اور جنرل ضیاء الحق جو ہیں وہ بھی ایک انتہائی عبادت گزار شخص تھے. حافظ نہیں تھے، لیکن حافظ نہیں تھے، لیکن قرآن جو ہے وہ ان کی زبان پہ رہتا تھا، ان کی جیب میں قرآن ہوتا تھا. اور جب بھی فرصت ملتی قرآن جو ہے اسے اس کا تلاوت شروع کر دیتے. وہ اپنے جو اے ڈی سی تھے اعزازی کیپٹن پیر محمد، ان کے ہاں ایک شادی کی تقریب تھی، وہاں جا رہے تھے ضیاء الحق صاحب کے ہری پور میں. اچھا. تو وہ ان کا جو ہیلی کاپٹر ہے وہ طوفان کی زد میں آگے، اس کو اترنا پڑا اور ہچکولے کھا رہا تھا، اور سب مایوس ہو چکے تھے لوگ کہ بھائی یہ بچے گا نہیں، گر جائے گا. لیکن وہ بچ گیا. جو لوگ ان کے ساتھ موجود تھے وہ کہتے ہیں وہ تلاوت کر رہے تھے اور انہوں نے ایک لحظے کے لیے بھی پریشانی کا اظہار نہیں کیا، آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، اور قرآن پڑھتے رہے، اور وہ حفاظت کے ساتھ اتر گیا. تو جنرل عاصم منیر جو ہیں جب وہ کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو ہمارے انیک احمد صاحب جو ہیں ان کی ایک گفتگو تھی، انہوں نے کہا کہ ان سے جو 5 گھنٹے جب وہ وزیر تھے تو مجلس جاری رہی مشاورت کی، تو اس میں انہوں نے 40 مرتبہ قرآن کی آیات پڑھی، ان کا مطلب بیان کیا، ان کا حوالہ دیا اپنی گفتگو. سر ابھی یہ جو ہوا آپریشن بنیان مرصوص، وہ دیکھیں نا، وہ بھی انہوں نے آیت سے ہی وہیں سے جو ہے وہ وہیں سے اسی سے اخذ کیا. بالکل. ہاں. اور اسی پہ جو انہوں نے آغاز کیا وہی قرآن کی آیات پڑھی. کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تھوڑے لوگوں کو بڑے لشکر جو ہیں ان پر فتح عطا کرتا ہے. اور پھر بہرحال جو کچھ ہوا وہ دنیا نے دیکھ لیا. ذرا آگے بھی آتے ہیں اس میں، تھوڑا سا ماضی کی طرف. اب دیکھیں، ہمارے پہلے فیلڈ مارشل تو ایوب خان تھے نا. ہاں جی. اب جنرل ضیاء الحق، وہ بھی جلندھر سے ان کا تعلق ہے. اچھا. ان کا بھی جلندھر سے تعلق ہے، ان کے والدین، مگر یہ سید ہیں، وہ ارائیں تھے. صحیح. اور جنرل ضیاء الحق کے والد جو تھے وہ بھی ایک جونیئر اہلکار تھے فوج میں، اور بڑے مذہبی تھے، عبادت گزار تھے. تو ان کو مولوی کہتے تھے، مولوی اکبر علی. اور اس طرح آپ دیکھیں ان کے والد جو ہیں وہ ٹیچر تھے، اور ان کا تعلق بھی جلندھر سے تھا. ہجرت کر کے یہاں آئے اور پڑھاتے تھے. اور پھر یہ ہے
انہوں نے اس مدرسے میں تعلیم پائی, وہاں سے حفظ کیا. ہاں جی. تو اور ایوب خان ہیں, ان کے والد جو تھے وہ بھی ایک نان کمیشنڈ وہ تھے نا اہلکار. اچھا. میجر, رسالدار میجر میرداد خان. صحیح. تو یہ جتنے لوگ اتنی ترقی پہ ان کا بڑے ایک ہمبل بیک گراؤنڈ سے آئے, عام آدمی تھے, سادہ لوگ, عام لوگوں سے, عام لوگ کی طرح پرورش پائی اور کہاں سے کہاں پہنچے. پاکستانی فوج جو ہے اس میں میرٹ پر آپ آگے بڑھتے ہیں, یہ کمال ہے اس کا. تو بہرحال سر فیلڈ مارشل کا جو عہدہ ہے اس کی اہمیت کیا ہے؟ یعنی ظاہر ہے کیونکہ یہ تو اب دوسرے ہو گئے نا, پہلے ایوب خان صاحب تھے, کیا اس میں اختیارات میں بھی کوئی اضافہ ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نہیں, فیلڈ مارشل جو ہے یہ ایک 5 اسٹار جنرل ہے. ٹھیک ہے. جو ہمارا جنرل ہوتا ہے وہ 4 اسٹار جنرل کہتے ہیں, وہ ہائیسٹ رینک ہے ہماری فوج کا. ٹھیک ہے. اس سے بڑا یہ منصب ہے فیلڈ مارشل. یعنی فیلڈ مارشل کبھی ریٹائر نہیں ہوتا, وہ وردی پہن سکتا ہے تاحیات. اچھا. اور افواج پاکستان کی تقریبات میں, ان کے معاملات میں شریک ہو سکتا ہے. ٹھیک. اور آپ یہ سمجھیں کہ جس طرح ایک جیسے پروفیسر ایمریٹس ہوتا ہے یعنی یونیورسٹیز میں, تو ایک آپ پروفیسر جو ہوتے ہیں ان کو اعزاز کے طور پر یعنی تاحیات جو ہے ایک مقرر کر دیا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے یہ ایک منصب ہے, اعلیٰ ترین منصب ہے اور ایک اعزازی منصب ہے, لیکن بڑا ایک احترام کا مقام ہے اور عزت کا مقام ہے. اور آپ دیکھیں جو ہماری برطانیہ کی جو فوج ہے اس میں آخری جو تھے کمانڈر ان چیف وہ فیلڈ مارشل آکن لیک تھے, وہ فیلڈ مارشل تھے. اس سے پہلے فیلڈ مارشل منتقملی تھے. اور انڈیا کے اندر بھی 2 فیلڈ مارشل جو ہے مقرر ہوئے. ایک جنرل مانک شاہ, جب 1971 کی جنگ جو تھی اس میں انہوں نے مارکا مار لیا اور بنگلہ دیش جو ہے وہ وجود میں آیا. اس کے بعد وہ ریٹائر ہو گئے فوج سے, لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو پھر انہوں نے فیلڈ مارشل کا اعزاز دیا. جب ان کو فیلڈ مارشل کا اعزاز دیا تو پھر جو پہلے کمانڈر ان چیف تھے جنرل کریپا, وہ بھی حیات تھے اور طویل عمر پائی انہوں نے, تو وہ ان کو انہوں نے اس وقت پھر فیلڈ مارشل کا اعزاز دیا, وہ رینک دیا کئی ریٹائرمنٹ کے کئی برس بعد. تو سر ایوب خان صاحب ان کو بھی تو بعد میں دیا تھا نا؟ ایوب خان نے, ایوب خان جو تھے ان کا مسئلہ یہ ہوا کہ ایوب خان ریٹائر ہو گئے 1958 یا 59 میں, 58 میں تو ٹیک اوور کیا نا, تو پھر اس کے بعد ریٹائرمنٹ ان کی ہو گئی 59. تو اب وہ ہوا یہ کہ جب وہ ریٹائرمنٹ ہو گئی تو کچھ عرصے بعد خیال آ گئی تو فوج سے غیر متعلق سے ہو گئے. اچھا. ان کی کابینہ جو ہے, اب یہ کہا جاتا ہے نا کہ ان کو 65 کی جنگ کے بعد یہ اعزاز دیا, نہیں 65 کی جنگ کے بعد نہیں دیا, اس سے پہلے دے دیا تھا. اچھا. تو فیلڈ مارشل بن گئے, کابینہ نے منظوری دے دی, انہیں کی کابینہ تھی, ان کو فیلڈ مارشل بنا دیا. انہوں نے خود اپنے آپ کو بنا دیا, یہ بھی کہہ سکتے ہیں, انہی کے زیر صدارت اجلاس ہوا نا, پوری کابینہ نے درخواست کی ہوگی کہ حضور کرپا کیجئے اور یہ قبول کر لیجئے منصب, تو فیلڈ مارشل ہو گئے. اچھا. اب وہ فیلڈ تاکہ فوج سے ان کا تعلق, ان کا ربط جو ہے برقرار رہے اور بالکل غیر متعلق نہ ہو کے رہ جائے ایک ریٹائرڈ آرمی آفیسر کے طور پر. تو پھر وہ فیلڈ مارشل ہوئے. اب بڑا دلچسپ معاملہ یہ ہوا, وہ کیا کہ جب انتخاب ہوا محترمہ فاطمہ جناح, ان کے مقابلے میں محترمہ فاطمہ جناح کھڑی ہو گئی. اگر میری کوئی بات سنتا اس وقت یا میں کہیں ہوتا تو میں تو مشورہ دیتا کہ بھی محترمہ فاطمہ جناح کے پاس جائیے آپ. اچھا. اور کہتی جی وڈرا کر جائیے ان کے مقابلے میں. اچھا. کہیے آپ الیکشن بلا مقابلہ جیت جائیں. ان کا احترام اتنا, قائد اعظم کی بہن, تو ان کا تقاضا تھا ان کے منصب کا, ان کی عزت کا, ان کے وقار کا, کہ ان کے سامنے وڈرا کر جاتے. لیکن ایسا نہیں ہوا. آپ بھی تو سر خود بیج لگاتے تھے. انہوں نے فیصلہ کیا. اب جب وہ فیلڈ مارشل جو میدان میں آئے نا, اب وہ جو نقطہ اٹھا دیا گیا کہ حضور یہ فیلڈ مارشل جو ہے یہ تو تاحیات ہوتا ہے. اچھا. یہ تو ریٹائر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب یہ تو سرکاری ملازم ہے, یہ تو الیکشن لڑ نہیں سکتے. صحیح ہے. 2 سال والی بات. اب وہ لینے کے دینے پڑ گئے. اچھا. پھر تو اب اس کے بعد پھر وہ انہوں نے پیپر شیپر نکالے, جو جنرل شپ کے طور پہ ریٹائرمنٹ ہوئی تھی اس کو پیش کیا اور کہا کہ بھائی یہ حاضر سروس نہیں رہے, یہ اعزازی منصب ہے
اور ریٹائر ہو چکے جنرل کے طور پر صرف پھر وہ انتخاب لڑ سکے. تو وہ ان کا جو فیلڈ مارشل شپ تھی وہ تو بیچاری اس کی خصی ہو گئی نا اس کے بعد, جب انہیں خود یہ موقف اختیار کرنا پڑا. اگر یہ چیلنج درپیش نہ ہوتا تو پھر تو وہ کہتے نہیں فیلڈ مارشل جو ہے وہ تو اس کی تو کمان ہے, اس کا تو روب ہے, اور فوج میں جا کے وہ چیف آف آرمی اسٹاف کے اوپر بیٹھ جاتے. اچھا اب وہ سپریم کمانڈر تو تھے صدر کے طور پہ, لیکن پچک گئے بیچارے. اور پھر محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف الیکشن لڑا تو الیکشن تو جیت گئے, لیکن نفسیاتی طور پر تو ایک ہار گئے نا. محترمہ کا جو مقابلہ ہوا تو اپنی ساکھ جو تھی وہ تو متاثر ہوئی. بہرحال وہ بات کی بات ہے, پھر 1965 کی جنگ تو بعد میں ہوئی نا, ان کے بعد نہیں وہ فیلڈ مارشل بنے, اس سے پہلے بن گئے تھے. ٹھیک ہے. اب وہ یہ کہ ہمارے جنرل ضیاء الحق جب سوویت فوجیں جو ہیں وہ وڈرا کر گئیں اچھا افغانستان سے, اور یہ معاہدہ ہو گیا کہ انہیں جانا ہے واپس, اس وقت یہ مطالبہ ہوا کہ بھئی بہت سے حلقوں میں کہ بھئی ان کو فیلڈ مارشل بنایا جائے جنرل ضیاء الحق. اچھا, کیونکہ انہوں نے جو ایک جنگ لڑی تھی, یعنی پاکستانی فوج بذات خود شریک نہیں تھی, لیکن اس کی منصوبہ سازی میں, اس کی ساری پلاننگ میں تو شریک تھی. اور وہ سوویت فوج جس کے بارے میں آپ نے کہا کہ جب کہیں داخل ہو جائے تو پھر وہ واپس نہیں جاتی. کیونکہ دنیا کی تاریخ کا بہت بڑا واقعہ تھا کہ افغان مجاہدین نے اس کو واپس دھکیل دیا, اور افغان مجاہدین کی پشت پر پاکستانی فوج کی طاقت تھی, اور پھر دنیا کی دوسری طاقتیں بھی تھی. تو اس وقت لیکن ہوا یہ کہ اس وقت امریکہ بھی ساتھ کھڑا تھا. اس وقت یہ تھا کہ وزیر اعظم بن چکے تھے محمد خان جونیجو. صحیح. اب محمد خان جونیجو تو ان کی اپنی چوائس تھی, ان کو انہوں نے ایک عام ایم این اے تھے, ان کو پکڑ کے وزیر اعظم بنا دیا. ٹھیک ہے. لیکن جب یہی محمد خان جونیجو وزیر اعظم بن گئے تو اب ان کو یہ ہوا کہ میں وزیر اعظم بن گیا ہوں تو مجھے ذرا طاقتور وزیر اعظم ہونا چاہیے. اچھا. اور پھر انہوں نے ڈسٹنس شروع کیا اپنا, ماشاء اللہ سے بھی, جنرل ضیاء الحق سے بھی, اور سیاسی جماعتیں جو دوسری تھیں ان سے ربط ضبط شروع کیا, اور ایک کانفرنس بھی بلائی جس میں محترمہ بے نظیر بھی شریک ہو گئی. تو اب انہوں نے وہ جو کابینہ تھی اس وقت وہ پھر محمد خان جونیجو کے زیر اثر تھی اور زیر قیادت تھی ان کی, اور انہوں نے وہ ان کو یہ اعزاز نہیں دیا. اچھا, یہ فیصلہ نہیں دینا, وگرنہ اس بات کا ان کا استحقاق تھا. اچھا. اتنی فوجوں کے وڈرال کے بعد اتنی عظیم الشان کامیابی, اور پاکستان کی جو فوج ہے اگرچہ ان کی پشت پہ تھی, پلاننگ میں تھی, لیکن بہرحال ایک اس کا پوری دنیا میں ایک ڈنکا بجا. تو اسی کی سزا ملی سر جونیجو صاحب کو یا نہیں؟ نہیں, جونیجو صاحب تو پھر کر دیے گئے نا, ان کو جنیوا کا جو معاہدہ تھا وہ جنرل ضیاء الحق سے اختلافات پیدا ہو گئے اور جنرل ضیاء الحق بہرحال نہ بن سکے. اب یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں اور آصف علی زرداری صاحب جو ہیں, اب ان کے درمیان اور ہمارے جنرل عاصم منیر کے درمیان ایک مثالی تعلقات ہیں, ایک مثالی ریلیشن شپ ہے. میرا خیال بہت کم ایسا ہوا ہے کہ وزیر اعظم کے اور آرمی چیف کے درمیان اتنی انڈرسٹینڈنگ ہو. ایک زمانہ گزرا ہے کہ جنرل باجوہ جو ہے اور عمران خان صاحب کے درمیان اسی طرح کی انڈرسٹینڈنگ تھی, لیکن وہ قائم نہیں ہو سکی. اور اب بڑی ہوا یہ کہ ہمارے بریگیڈیئر مصدق صاحب تھے یہاں آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر, ان کی والدہ محترمہ فوت ہو گئی تو ان کے میں وہاں گیا تھا اصالت ثواب کے لیے, دعا کے لیے. تو وہاں ایک ان کے سٹاف افسر بھی بیٹھے تھے, عمران صاحب. تو انہوں نے کہا کہ بھئی جنرل باجوہ سے ہماری ایک ملاقات ہوئی تھی, فائز رحیم الدین صاحب, بڑی یادگار بالکل, جہاں انہوں نے اپنی وضاحتیں دی تھیں, آپ کو بتایا تھا. تین باتیں جو کہیں تھیں, قرآن سے جیب سے قرآن نکال لیا. بالکل. تو انہوں نے کہا, عمران صاحب نے کہا کہ دیکھیے بھی میں آپ کو سچی بات کہوں کہ باجوہ صاحب جو تھے نا ان کے جیب میں ہمیشہ قرآن رہتا تھا, وہ انہوں نے کوئی مصنوعی طور پر نہیں رکھا تھا. اچھا. میں نے کہا جیب میں تو رہتا تھا لیکن دل کے اندر جو تھا وہ کتنا تھا یا نہیں تھا یہ تو اللہ جانتا ہے, وہ جانتے. لیکن بہرحال ہمارے جو عاصم منیر صاحب ہیں ان کے تو دل کے اندر قرآن ہے, ان کی زبان پہ قرآن ہے, اور ان کے کردار میں قرآن ہے, ان کی گفتار میں قرآن ہے. تو اب اللہ نے ان کو یہ عزت عطا کی, اور آپ دیکھیں کیسے اتفاقات ہیں تاریخ کے کہ یہ جو ہیں جب مقرر ہوئے آئی ایس آئی کے ڈی جی آئی چیف, جی ہاں, اب ایک ان کے پاس وہ ایک ریکارڈنگ آ گئی
جو ملک ریاض صاحب جو ہیں اور بشرا بی بی کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، وہ گفتگو کوئی اپنے ایک کمرشل معاملات میں ہو رہی تھی، کوئی یعنی بھاؤ ہو رہا تھا. اب انہوں نے جب ان کے نوٹس میں آئی تو انہوں نے مناسب سمجھا کہ وزیر اعظم انہوں نے ان کے وزیر اعظم کے فون ٹیپ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ وہ دوسرے کے ساتھ تھے، وہ کر رہے تھے، لیکن جب آئی تو انہوں نے مناسب سمجھا یہ وزیر اعظم کو میں وہ پیش کر دوں تو کہ ان کو اعتماد میں لے لوں. لیکن خان صاحب تو اس بات کے حق میں تھے کہ ہونا چاہیے، مطلب یہ آپ ٹیپ کریں، ہاں آپ فون ٹیپ کریں. اب خان صاحب جو تھے جب ان کو انہوں نے بتایا جا کے کہ بھئی یہ دیکھیں اس کو ذرا اپنے ٹٹولیں اپنے معاملات کو اور درست کر لیں اپنے گھر کو، خان صاحب جو تھے اپنے گھر کو درست کر لیں، تو خان صاحب کو غصہ آ گیا اور ان کو پھر بتایا گیا کہ یہ تو انہوں نے ٹیپ کروایا، حالانکہ ٹیپ نہیں کروائی تھی انہوں نے، اور یہ بھی ایک لمبی کہانی. صحیح. تو بہرحال اب اس کے بعد ان کا جی ان کو تو ریموو کرے نا، ان کو ریموو کر کے پھر گجرانوالہ میں کور کمانڈر بنا دیا جائے. بالکل. اور یہ جو انپریسیڈنٹڈ تھا، آرمی میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک شخص مقرر ہو کسی منصب پر. اور یہ جنرل مجھے جو باخبر لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر جو تھے وہ بہت مداح تھے عمران خان صاحب کے، ان کی خوبیوں کے، بڑے ان کی جو شخصیت. سر صرف وہ نہیں بلکہ قریب کے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ان کی فیملی بھی، وہ بھی بہت زیادہ. اب مداح تھے، لیکن جب انہیں یہ شوق ہوا کہ بھئی ان کے نوٹس میں لائے ہیں، یہ بجائے اس کے کہ ایکشن لیں، کوئی پیش بندی کریں، چیزوں کو روکیں، اور یہ ناراض ہو گئے. اور انہی کے اوپر اب یہ ہوا یہ کہ جب جنرل ضیاء الحق نے اقتدار سنبھالا تو وہ بھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بہت مداح تھے، ان کے فین تھے اور ان کے عاشق تھے ایک لحاظ سے. لیکن جب انہوں نے فائلیں دیکھنی شروع کی، جو فائلیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اپنے وزیروں کی اور دوسرے لوگوں کی بنوا رکھی تھی، انٹیلیجنس کی، تاکہ ان کی کمزوریاں ساری جو ہیں وہ ریکارڈ اپنے پاس محفوظ رکھ لیں، وقتاً فوقتاً پھر اس کو استعمال کرتے رہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے. پھر ان کو بڑا صدمہ پہنچا، اور صدمہ پہنچا تو پھر ان کی ایک ذہنی طور پر ایک دوری لاتے ہو گئے. تو بڑا یہ عاصم منیر صاحب جو ہیں جب ایک ان کو جو صدمہ پہنچا، اس کے بعد پھر اللہ کے کام ہے کہ آرمی چیف مقرر ہوئے اور بڑی کوشش کی، اور عمران خان صاحب نے، لیکن یہ ساتھی تھے کہ کسی طرح نہ بن سکیں. پھر اس کے بعد ہمارے ڈاکٹر عارف علوی جو ہیں، ڈاکٹر عارف علوی وہ فائل لے کر عمران خان صاحب کے پاس پہنچے. اس وقت تو وزیر اعظم نہیں تھے، اور کہا کہ بھی ان سے مشاورت کرنی ہے. بڑی نامناسب بات تھی ہیڈ آف دی اسٹیٹ کا مشاورت کرنا کسی سیاسی رہنما. انہوں نے مجھے بہت معتبر ذریعے سے معلوم ہوا کہ انہوں نے یہ بھی کہا جنرل عاصم منیر سے کہ آپ اس معاملے میں ذرا بات بھی کر لیں. کس نے یہ؟ عمران خان صاحب. عارف علوی صاحب نے یہ ان کو سجیسٹ کیا کہ آپ ان سے ذرا بات کر لیں تاکہ ان کے دل میں اگر کوئی کھٹاس ہے تو وہ دور ہو جائے. انہوں نے کہا دیکھیے میں نے آج تک اپنے کسی معاملے میں، کسی پرموشن میں، کسی تقرر میں کسی سے سفارش نہیں کرائی، نہ کسی سے میں نے بات کی، اور میں کبھی یہ نہیں، کبھی سفارش نہیں کراؤں گا، کبھی کسی کو اپروچ نہیں کروں گا. جو اللہ کو منظور ہے وہ ہوگا، میں یہ کام نہیں کروں گا. ریفیوز کر دیا. ٹھیک ہے. انہوں نے بات نہیں کی ان سے. اچھا. اور پھر اللہ کو منظور تھا، وہ چیف آف آرمی سٹاف ہوگا. اس کے بعد بھی سر انہوں نے کسی سیاستدان سے بات نہیں کی. وہ اور اب تک ایک پکا ان کا عہد ہے کہ میں نے سیاستدانوں سے گفتگو نہیں کرنی، میں نے میڈیا ٹاک نہیں کرنی. اس پر وہ آج تک جمے ہوئے ہیں. اور اس میں اب وہ کہتے ہیں کہ سیاستدانوں کو آپس کے معاملات طے کرنے چاہیے. آپ دیکھیے کہ ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں پہنچایا ہے، ان کی عزت میں کتنا اضافہ ہوا ہے، ان کا قد کتنا لمبا ہوا ہے کہ وہ انہوں نے بھارت کو لاکھوں چنے چبوا دیے. اور وہ جناب تاریخ میں انتہائی قداور شخصیت ہماری بن گئے. اب پوری قوم جو ہے وہ ان پر نثار ہے، ان کی تصویریں لگ رہی ہیں، ان کے لیے نعرے، ان کے ترانے لکھے جا رہے ہیں، وہ گائے جا رہے ہیں کہ ہمارے یاسر شامی صاحب نے بھی گایا ہے جند جان جند جان سید عاصم منیر. دیکھیں اب آپ دیکھیں گیلپ کا جو سروے ہوا ہے اس میں پوچھا گیا نا فوج کی جو ریٹنگ ہے، اب یعنی کتنا لوگ جو ہیں آپ بتائیے کتنے فیصد لوگ ہیں؟ 93% کہا جا رہا ہے. 93%، 93% لوگ یہ کہتے ہیں کہ افواج پاکستان نے کمال کر دیا، ملک کا دفاع کیا ہے.
تو آپ ملک کا دفاع کیا ہے. تو آپ دیکھیے کہ یہ ایک ہائیسٹ رینکنگ ہے, اور اس وقت اب 93% of respondents say they would defend Pakistan if war breaks out. ٹھیک ہے نا. اچھا 77% categorically reject India's allegation that Pakistan was behind the Pahalgam attack. 77% clarity کے ساتھ. 55% believe India's own intelligence or government may have orchestrated the incident. کہ خود انہوں نے جو ہے وہ پوری پاکستانی قوم جو ہے گویا متحد ہے, ان کے پیچھے کھڑی ہے, اور وہ پوری قوم جو ہے ان کے ترانے گا رہی ہے. اور ہماری سیاست سے قطع نظر جو ان کی اچیومنٹ ہے, حفیظ اہل زباں کب مانتے تھے, بڑے زوروں سے منوایا گیا. تو آج وہ فیلڈ مارشل ہیں, ہماری تاریخ کے دوسرے فیلڈ مارشل. کوئی سر اور تقریب ہوگی ایسے فیلڈ مارشل جنہوں نے خود اپنے آپ کو مقرر نہیں کیا, سیاسی اصل بات یہی جو مین جو ڈیفرنس حکومت جو ہے اس نے مقرر کیا ہے. تجویز شہباز شریف صاحب کی, اور وہ شہباز شریف صاحب کی ہوگی. اب ظاہر ہے کہ وزیر اعظم وہ ہیں, اور انہوں نے برملا اعتراف کیا نا, برملا اعتراف کیا کہ جناب جو ہمارے سپہ سالار ہیں انہوں نے اس کی پلاننگ کی, ان کی منصوبہ بندی کی. اور پھر ہمارے جو سدھو صاحب ہیں, جی ہاں, ان کی بھی سیکنڈ ایکسٹینشن ہو گئی ہے, ان کی ٹینیور بھی ختم ہو رہی. ہاں جی, تو ٹینیور ہم نے 5 سال کر دی نا حکومت نے. یعنی اب جو مسلح افواج ہیں ان کا جو ٹینیور ہے ان کے چیف کا وہ 5 سال ہوگا. بالکل. اب انہوں نے ان کی توسیع کر دی ہے ان کی جو خدمات کے اعتراف میں. بالکل. اب پتہ نہیں ہے وہ ایک پوری مدت ان کو دی ہے یا توسیع جو ہے 1 سال کے لیے کی ہے, ابھی یہ واضح نہیں ہے. ڈیٹیل سر آ جائے گی. لیکن بہرحال دیکھیں سر, اب اس پہ 2 رائے ہو سکتی ہیں. اچھا, کہ کیونکہ آپ اعزاز دیتے, ان کو بھی آپ ایئر چیف مارشل بنا دیتے, یا کچھ اور جو بھی ایئر چیف مارشل تو ہے نا, ایئر چیف مارشل تو ہیں, جو اس کے ایکویولنٹ کے اور منصب ہے فیلڈ مارشل کے, وہ ان کو دے دیتے. اب یہ بھی دیکھیے کہ فوج میں یا جب آپ 10 سال تک اگر ایک شخص رہے گا تو پھر پیچھے والے جو ہیں ان کے بھی مسائل ہوتے ہیں. بہرحال لیکن سدھو صاحب جو ہیں انہوں نے بھی جو کارنامہ سر انجام دیا ہے اس کا بھی ہم اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتے. سر ہم کریں نہ کریں, دنیا مطلب ساری دنیا کر رہی ہے اعتراف. ہماری جو ایئر ہم نے تو کرنا ہی ہے. اس کی بڑی شاندار روایات. ایئر مارشل اصغر خان نے, وہ اس کے پہلے چیف تھے, سربراہ تھے, انہوں نے ٹھوس بنیاد رکھی. پھر ایئر مارشل نور خان جو ہیں ان کی قیادت میں یہ ایک اوج کمال کو پہنچی. اور اب یہ سدھو صاحب نے جو مظاہرہ کیا, ہماری ایئر فورس دیکھیے, ہمارے یہاں جو مارشل لا لگتے ہیں تو ان میں تو نہ ہماری نیوی شریک ہوتی ہے نہ ہماری فضائیہ شریک ہوتی ہے, اور وہ تو کوئی اپنا کام کرتی رہتی ہیں. مگر فوج جو ہے, فوج بھی ساری شریک نہیں ہوتی, وہ بھی چند لوگ ہوتے ہیں اور اپنا کام کرتے رہتے ہیں. تو ہماری فوج جو ہے وہ بھی ایک ادارے کے طور پہ اپنی ٹریننگ میں اپنی اور بالکل اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی, اور ہماری فضائیہ نے بھی اور ہماری نیوی نے بھی. اور تینوں جو افواج ہیں انہوں نے پاکستانی قوم جو ہے اس کا اعتماد بحال رکھا ہے, اور ہم کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان کے لیے زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں. اور ظاہر ہے جو قوم کے کام آئے گا, جو قوم پر قربان ہونے کا جذبہ رکھے گا, قوم بھی اس پر قربان ہوگی بے شک اور اس کے نعرے لگائے گی. ٹھیک ہے سر, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے تو پھر بات کریں گے کہ یہاں تو ہم جو ہے وہ اعزاز دے رہے ہیں آرمی چیف کو, اور بھارت میں جو لوگ ہیں ان کے دل پہ اس وقت چھریاں چل رہی ہیں, کیسے؟ بریک کے بعد بتائیں گے. ویلکم بیک. شامی صاحب, ایک پلان ہم کرتے ہیں, ایک اللہ تعالیٰ کرتا ہے, ہوتا وہ یہ جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے. تو کیا کمال ہوا کہ عاصم منیر صاحب, جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ شاید وہ آرمی چیف جو ہے نا وہ نہ بنے, ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچ رہے تھے, اور آج ماشاءاللہ فیلڈ مارشل. ان کی ریٹائرمنٹ ہونے والی تھی نومبر میں. جی ہاں. اور آرمی چیف جو ہیں ان کے لیے فائل موو ہو رہی تھی اکتوبر میں. تو ان کا نام جو ہے, جو 3 نام بھیجے جاتے ہیں نا آرمی کی طرف سے, وہ اس میں ان کا نام نہیں تھا انیشل لسٹ میں, انیشل اس میں. مگر پھر شہباز شریف وزیر اعظم تھے, نواز شریف صاحب ابھی موجود, انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ابھی تو ریٹائر نہیں ہوئے, وہ کہ جی 1 مہینے میں ہو جائیں گے دیکھا, ابھی اس وقت تو نہیں ہوئے نا, تو اس وقت تو وہ سینئر موسٹ ہیں, ان کا نام رکھے اس میں. تو پھر باجوہ صاحب مجبور ہوئے کہ وہ فہرست میں ان کا نام ڈالا گیا, کیونکہ وہ تو ریٹائر تو 1 مہینے کے بعد ہونا تھا. اور میرٹ پر پورا اتر رہے تھے,
ٹھیک ہے نا. جب وہ سینئر موسٹ ہیں اور فائل موو ہو رہی ہے تو پھر آپ کیسے ان کو اگنور کر سکتے ہیں؟ اور اس طریقے سے پھر وہ آرمی چیف مقرر ہو گئے. اور اگر عمران خان صاحب کی حکومت ختم نہ ہوتی تو شاید وہ آرمی چیف مقرر نہ ہو پاتے. تو ان کو تو اپنے منصوبے تھے. تو بہرحال جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے. اور جو باقی تو پھر کیا کہیں، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. سر بھارت میں تو یقیناً سب کے دل پہ اس وقت چھریاں چل رہی ہوں گی، خاص کر جو یہ کہہ رہے تھے کہ جی عاصم منیر صاحب کو ہٹا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، ان کو قید کر لیا گیا ہے، قید کر لیا گیا ہے اور کیا کیا کچھ، اور آج وہ جو ہے وہ فیلڈ مارشل بن گئے ہیں. اب یہ بھی ہیڈ لائنز جو ہیں وہ ظاہر ہے انڈیا میں لگیں گے سر. لیکن جو اور ہیڈ لائنز لگ رہی ہیں وہ بڑی دل گرفتہ کرنے والی ہے. یعنی کہ افسوس ہوتا ہے گولڈن ٹیمپر پر کہ جی پاکستان حملہ کرنا چاہتا تھا، وہاں کے جو فوجی ہیں وہ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں. خود جو پنجاب کے لوگ ہیں، گولڈن ٹیمپل کی جو انتظامیہ ہے وہ اس کو وہ کر رہی ہے. آج پاکستان نے، دفتر خارجہ نے بھی کہہ دیا کہ بھائی ہم تصور ہی نہیں کر سکتے، ہم تو کرتارپور راہداری کھولنے والے لوگ ہیں. گولڈن ٹیمپل پہ حملہ تو اندرا گاندھی نے کیا تھا نا 1984 ان کے دور میں، ان کے دور میں ہوا نا. بالکل. اور جب وہ بھنڈرا والا جو ہے ہاں جی، اس کہا گیا کہ وہ چھپا ہوا ہے یہاں آپریشن بلو سٹار. ہاں جی، آپریشن بلو سٹار سے کہتے ہیں. اور اس کے بعد وہ یعنی ایک ناقابل تصور اور ناقابل یقین بات تھی کہ اس پہ بعد فوجی جو ہے اللہ بولا جائے اور باقاعدہ حملہ ہوا دربار صاحب میں. اس کی بے حرمتی ہوئی اور اس بے حرمتی کے نتیجے میں پھر سکھ جو ہیں ان پہ ایک دراڑ پیدا ہو گئی جو ہمارے یعنی ان کے دلوں میں. اور پھر جو اندرا گاندھی ہیں ان کے جو سکھ محافظ تھے ہاں جی، انہوں نے ان کو ہلاک کر مار ڈالا. تو یہ تو انڈیا کا تجربہ ہے. اس نے یہ کام پہلے بھی کیا ہے، وہ اب بھی کر سکتا ہے. پاکستان کا تو کوئی اس طرح، پاکستان تو کوئی ارادہ نہیں رکھتا. پاکستان گردوارہ ہو، گرجا ہو، مسجد ہو، مندر ہو. سن 2000 میں جو آپ نے سر سب سے پہلے جب یہ واقعہ ہوا پہلگام کا، تو آپ نے ہی اس کا ذکر کیا تھا. وہ بل کلنٹن صاحب کے جو الفاظ تھے میڈلن آل برائٹ کی کتاب میں، تو آپ نے مجھے یاد ہے اسی پروگرام میں ذکر کیا. لکھا ہو دیکھ لیجئے. وہ کہتے ہیں پھر بڑی بحث چلتی رہی ان میں کہ وہ نکال دیے گئے تھے یا نہیں، لیکن جو وہاں کانگریس میں جو ڈیبیٹ ہوئی اس میں تو وہ الفاظ موجود تھے اور وہ ان کے آرکائیوز میں بھی موجود ہیں. تو بہرحال اب یہ جو پاکستان جو ہے وہ عبادت گاہوں پہ اور جو شہری آبادی پہ حملہ کرنے کا نہ کوئی تجربہ رکھتا ہے نہ کوئی ارادہ رکھتا ہے. اور اس سے بڑی تو کوئی ظلم اور ہو نہیں سکتا، اور یہ تو کبھی تصور نہیں کیا جا سکتا. اور اس وقت تو جو سکھ قوم ہے وہ سیسہ پلاہی دیوار کی طرح پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. اور انڈیا کے جو عزائم ہیں اور نریندر مودی کے جو عزائم ہیں ان کے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے. پوری دنیا میں جو سکھ کمیونٹی ہے وہ بھارتی عزائم جو ہیں اس کو بے نقاب کر رہی ہے. اب دیکھیے کینیڈا میں را جو ہے پیچھے پڑی ہوئی ہے، ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے. امریکہ میں لوگوں کو قتل کرنے کے منصوبے بن رہے ہیں. تو یہ ساری وہاں کے جو ادارے ہیں انٹیلیجنس کے وہ رپورٹ کر رہے ہیں اور وہاں کی حکومتیں اس سے واقف ہیں. تو یہ جو جتنا بھی جھوٹ بولیں گے اتنا ہی ان کا اپنا کباڑا ہوتا ہے. سر ایک جھوٹ ایک اور جو ہے وہ آج یعنی کہ اپنے ہی یعنی کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے جو کہا تھا کہ جی ہم اس کی ایٹمی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے. آج وہ جو بھارتی سیکرٹری خارجہ ہیں وکرم مسری صاحب، انہوں نے 31 رکنی پارلیمانی کمیٹی برائے خارجہ امور کے سامنے بریفنگ دی ہے اور وہاں پر نہ صرف ان کی سبکی ہوئی بلکہ سوال کرنے والوں کی بھی ہوئی، کیونکہ وہ کہہ رہے ایک طرف کہ جی پاک بھارت جنگ بندی میں ڈونلڈ ٹرمپ کا کوئی کردار نہیں تھا، یہ انہوں نے کہا. اور یہ کہ جی جنگ بندی کی پیشکش پاکستان کی طرف سے آئی تھی، کوئی اس سلسلے میں ثالثی نہیں ہوئی اور ٹرمپ جو ہیں وہ بیچ میں آنے کی انہوں نے کوئی اجازت نہیں لی، بلکہ خود ہی وہ اسٹیج پر چڑھنا چاہتے تھے، وہ آ گئے. ایک اور ہاں اس میں سر میں ایڈ کر دوں ایک اور جو اہم بات انہوں نے کی کہ جی اسلام آباد سے کسی ایٹمی دھمکی یا اشارے کے کوئی شواہد نہیں ملے. اپنے ہی وزیر اعظم کو وہ نگیٹ کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ پاکستان تو بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کوئی اپیل جنگ بندی کی نہیں کی، نہ انڈیا سے کی نہ امریکہ سے کی. اور یہ جو بات ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا کردار ادا کیا اور ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہیں انہوں نے کیا کردار ادا کیا، سر یاد دہانی کے لیے دکھا دیں انہوں نے کیا کہا. یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں. اور 7-8 دفعہ وہ یہ بات کہہ چکے ہیں بین الاقوامی فورمز پر کہ ہم نے لاکھوں لوگوں کو ہلاک ہونے سے بچایا ہے، ہم نے ایٹمی جنگ جو ہے اس کا راستہ روکا ہے. کیسے روکا سر؟ دیکھیں سعودی عرب میں انہوں نے یہ بات کی تھی، ذرا دکھاتے ہیں یاد دہانی کے لیے کیا کہہ رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ.
کیوں جھٹلا رہا ہے سر بھارت؟ جو سیکرٹری صاحب ہیں مصری صاحب، ان کو چاہیے اپنے وزیر اعظم کو بھیجیں، صدر ٹرمپ کا محاسبہ کریں، ان سے کہیں آپ کے کیوں بیان جاری کر رہے ہیں؟ 7 مرتبہ وہ تقریر کر چکے ہیں، ذکر کر چکے ہیں، اور پوری دنیا میں ان کا نام لیا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو امن قائم کیا ہے تو نوبل پیس پرائز کے وہ حقدار ہو گئے۔ تو پاکستان نے تو یہ نہیں کہا کہ صدر ٹرمپ نے یہ کیا ہے، یہ تو صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں، اور پاکستان جو ہے ظاہر ہے پاکستان سے رابطہ کیا امریکہ نے، اور پاکستان سے انہوں نے بات کی تو ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ ہمارے کچھ پرائم منسٹر کہہ چکے کہ جب وہ چیف آف آرمی سٹاف نے ان کو کہا کہ بھائی رابطہ ان سے ہو رہا ہے اور درخواست کی جا رہی جنگ بندی کی، انہوں نے کہا بالکل فیصلہ کریں۔ ہم نے جنگ شروع نہیں کی، جنگ بندی دیکھیں نا، جب ہم نے شروع نہیں کی ہم نے جواب دیا ہے اور دانت کھٹے کر دیے ہیں۔ جب دانت کھٹے کر دیے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ ہاتھ کھڑے کرتے ہیں تو اب بالکل ٹھیک ہے، آپ اسے قبول کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی کمیٹی کے سامنے وہ مصری صاحب جو ہیں ان سے پوچھا گیا کہ جی کتنے، یعنی کہ ہمارے طیارے کتنے مار کر آئے، وہ اس کا بھی جواب نہیں دیا، کترا رہے ہیں اسے۔ ہاں جی، اسٹیٹ سیکرٹ ہے، اور اس میں ہم ابھی اس کا راز افشا نہیں کر سکتے۔ وہ پہلے AK بھارتی صاحب تھے، ان سے بھی پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی نقصان تو ہوتا رہتا ہے جنگوں میں، لیکن میں اس وقت آپ کو ڈیٹیل نہیں دے سکتا۔ پوری دنیا میں راز فاش ہو چکا ہے۔ ہاں، اب وہ طیارے جو ہیں گنے جا رہے ہیں، بھارت کے طیارے جو ہیں جتنے مار کرائے گئے ہیں ان میں رافیل بھی ہے، ان میں معراج بھی ہے، دوسرے بھی ہیں، SU-30 بھی ہے، اور یعنی 6 طیارے جو ہیں پاکستان نے مار کرائے ہیں۔ پاکستان ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں، اور یہ اپنے لوگوں کو اب اپنے کسانی بلی ہے کھمبا نوچ رہی ہے، اب وہ کہہ رہے نہیں ہم نہیں بتائیں گے، یہ نقصان تو ہوتا رہتا ہے اور نقصان کا ذکر نہیں کرنا، ڈی مورلائزیشن ہو جائے گی۔ کیوں ہو جائے گی بھائی؟ جب آپ کا نقصان ہوا ہے تو لوگوں کو بتائیے، اعتماد میں لیجئے، آپ نے کیوں ان کو جھانسا دیا تھا، کیوں ان کو ورغلایا تھا، کیوں ان کو سبز باغ دکھائے تھے؟ اس میں واک اوور ہے، ہم ٹہلتے ہوئے جائیں گے اور اسلام آباد پہ قابض ہو جائیں گے، لاہور پہ قابض ہو جائیں گے، تو اب ان کو شرم آنی چاہیے یہ جھوٹ بولتے ہوئے۔ اور وہ کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، دروغ گور حافظہ نہ باشد، جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا، کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے، اور سچ جو ہے وہ حقیقت عیاں ہو چکی۔ بالکل، اور اسی تمام چیزوں کو یہ جو کانٹرڈکٹری سٹیٹمنٹس ہیں ان کو لے کے وہ جائیں گے نا سر، کمیٹی جو جائے گی۔ وہ تقریب تھی ہمارے PFU جو اور پنجاب یونین آف جرنلسٹ جو ہے ہمارے وہ عظیم جو ہیں عظیم خان صاحب جو ہیں، ان کی جو آرگنائزیشن ہے، تو اس میں ہمارے سلمان غنی صاحب کو ستارہ امتیاز ملا، اس کے حوالے سے، اور پھر وہ بھی تھے ہمارے بخاری صاحب، سلیم بخاری صاحب، ان کو بھی مل چکا ہے ایک سال ذکر ہوا سر پاکستانی میڈیا کا بھی کہ یہ جنگ کے دوران کیا کردار رہا۔ احمد خان صاحب جو تھے پریزائڈ کر رہے تھے، وہاں بھی یہ پورا میڈیا جو ہے سب اس کو کہہ رہے بھائی، میڈیا کا ہر فرد جو ہے اس کو ستارہ امتیاز مل چکا ہے۔ جو کردار ادا کیا ہے پاکستانی میڈیا نے اس جنگ کے دوران، ایک بالکل ایک فوج کے شانہ بشانہ رہا ہے اور پوری قوم کو منظم کیا ہے، متحد کیا ہے، باخبر رکھا ہے۔ اور میں نے تو وہاں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ جو ہماری دیکھیں نا جو میڈیا ہے، ہمارا الیکٹرانک میڈیا، ہمارا پرنٹ میڈیا، ہمارا سوشل میڈیا، اس کی حفاظت ہونی چاہیے جس طرح آپ اپنی دفاعی افواج کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور جو PSDP ہے ترقیاتی پروگرام، اس کا 3 سے 5% حصہ میڈیا کے لیے وقف ہونا چاہیے۔ اس کے لیے آپ اس میں ان کو سپورٹ کریں آپ، اور پھر یہ ہے میں نے تو یہ بھی عرض کیا کہ اگر جو ورکرز ہیں اور صوبائی حکومتوں کو بھی اور واقعی حکومت کو بھی میڈیا کے دل کھول کر میڈیا کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور جو ورکرز ہیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ جو میڈیا ہاؤس ورکرز کے واجبات ادا نہیں کرتا، ان کی تنخواہیں ادا نہیں کرتا، سرکاری جو اشتہارات ہیں ان کی مد میں سے پیسے کاٹ لیے جائیں، ان کے براہ راست ادائیگی کر دی جائے، ان کی انشورنس ہونی چاہیے، ان کے ہیلتھ کے ایشوز ہیں، کچھ توجہ کی بھی ہے، کو حکومت نے کو ہیلتھ کارڈ دیا بھی ہے، اور کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہماری جو اس وقت تو ہماری حکومت جو ہے میڈیا پہ اس کی توجہ ہے، لیکن اس کو مستحکم کرنے کی اور برقرار رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میڈیا نے جس طرح اپنی قوم کو اکٹھا کیا ہے اور میدان جنگ میں فوج کے پیچھے کھڑا کیا ہے، اسی کا کارنامہ ہے، اس کا کردار ہے۔ اور وہاں کا میڈیا، اب اپنے وہاں لوگ کہہ رہے ہیں انڈیا کا میڈیا، اور وہاں کے ایک مصنف لکھ رہے ہیں دانشور، او بھائی اس میڈیا نے ہمیں مروا دیا ہے، اس نے جھوٹ بول بول کے ہمارا جو مورال ڈاؤن کر دیا، اس نے ہمیں گمراہ کر دیا، بیانیہ ہی بدل دیا، بیانیہ بدل دیا۔ ان کا میڈیا اس پہ تھو ہو رہی ہے، اور پورے پاکستان میں نہیں ہو رہی، لندن میں ہو رہی ہے،
واشنگٹن میں ہو رہی ہے اور بیجنگ میں ہو رہی ہے اور ان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی. تو پاکستان کا جو میڈیا ہے اس کے کردار کو بھی اس کا اعتراف کرنا چاہیے, اس کو تسلیم کرنا چاہیے. اور پھر اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ جو ہمارے کارکن ہیں اور پھر ہمارے جو سیاسی کارکن ہیں ان کی طرف بھی توجہ دیں اور ان کو بھی جو چھوٹی موٹی بھول چک ہو چکی ہے اس کو معاف کر دیں. سر آپ نے ذکر کر دیا ہے اب آج کیونکہ ملاقات کا دن تھا بانی پی ٹی آئی سے. اچھا ایک تو یہ کہ وہ پہلے وہاں ایک ٹیم پہنچ گئی, ان کا وہ جھوٹ پکڑنے والا جو آلہ ہوتا ہے اس سے ٹیسٹ کرنے کے لیے, آپ کو یاد ہوگا 2024 میں بھی جولائی میں جو ہے نا وہ ٹیم گئی تھی, انہوں نے منع کر دیا تھا خان صاحب نے, میں جی پولوگرافی ٹیسٹ نہیں کرواؤں. وہ سر 9 مئی کے کچھ مقدمات ہیں جس میں انہوں نے انسداد دہشت گردی عدالت سے اجازت لی ہے. ہاں اب پتہ نہیں کتنے ٹائم گزر گیا ہے, ان پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ سر وہ بتائیں گے سر. پتہ نہیں مطلب تو معلوم نہیں ہے کہ پوچھیں گے کسی سے جو فورنزک ماہر ہے کہ آلہ جو ہے کب تک مؤثر ہوتا ہے. نہیں آلہ تو سر ہمیشہ رہتا ہے, تاحیاتی نہیں ظاہر ہے وہ تو ہر وقت موجود ہے نا سر. نہیں آپ تاحیات ایک واقعہ ہے اس کو 2 سال ہو گئے 4 سال ہو گئے, اس کا ذکر کریں گے تو اس میں بھی یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرانا جھوٹ پکڑ سکتا ہے یا نہیں پکڑ سکتا؟ ہاں نیا پکڑ سکتا ہے, پرانا پکڑ سکتا ہے. اچھا کہاں سے پکڑے گا؟ گردن سے پکڑے گا, کان سے پکڑے گا جھوٹ کو. خان صاحب کہتے ہیں کہ میرے وکیل موجود ہوں گے تو میں آلہ لگواؤں گا, اگر وکیل موجود نہیں ہے تو نہیں لگواؤں گا. اب خان صاحب جو ہے تو پھر آلہ لگانے کی ان کے بعد تو چوائس ہے میرا خیال, وہ آپ زبردستی نہیں کر سکتے. نہیں اگر سر ان کا جسمانی ریمانڈ ہوتا نا تو پھر ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی, کیونکہ وہ ظاہر ہے اس وقت جیل میں ہے, تو وہاں پر ان کو پھر آلہ کا لگا کے تو یہ وہ خود بخود بولنا شروع کر دے گا. نہیں وہ سوال ہوتے ہیں, سوال کا وہ جواب دیں گے اور وہ مشین بتا دے گی کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں. نہیں جواب دیتے, وہ کہتے میں نہیں دیتا جواب, پاس نو کمنٹس, میں نو کمنٹس کر لے جو کرنا ہے بھائی. کوئی دوسرے سوال لیکن سر جو کمنٹس ان کے جو آج باہر آئے ہیں, آپ کہاں آپ کو حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے. بھائی چیزوں کو بھولیں, چھوڑیں, آگے چلیں. سر آج جو پیغام آ رہا ہے, سر یہ سنیں آپ, جو پیغام آ رہا ہے, کیونکہ آج ملنے گئے تھے نا بیرسٹر گوہر بھی, سلمان اکرم راجہ بھی, تو وہ کہہ رہے ہیں جی اندر سے جو خان صاحب نے پیغام دیا ہے نا, وہ کہا ہے کہ جی اتحاد کا وقت ہے, پارٹی اور افواج میں اتحاد ہونا چاہیے, ہم چاہتے ہیں کہ ملک اتحاد کی طرف جائے. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ڈائلاگ جو ہیں وہ ہونے چاہیے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے لیے کبھی دروازہ بند نہیں کیا, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کا دروازہ جو ہے وہ یعنی کہ ہم نے کھلا رکھا ہوا ہے. اتحاد کی بات کر رہے ہیں وہ, یعنی آج یہ میسیج بات کرتے ہیں کرنی چاہیے. جو اتحاد کی بات نہیں کرے گا وہ قوم اس کو نظر انداز کر دے گی. اب یہ ان چیزوں میں آپ آلے لگا رہے ہیں, جھوٹ کر رہے ہیں, کیا فائدہ ہے ان کا؟ اب چھوڑیں اس قصے کو, آگے بڑھیں. اور اب دیکھیے جو قوم کی تعمیر کریں. اب وہ کل وہاں ہمارے جو نعیم مسعود صاحب ہیں, انہوں نے ایک وائس چانسلر اکٹھے کیے ہوئے تھے, ہمارے وزیر تعلیم بھی تھے سکندر حیات رانا, اور اپنا سید محمد علی صاحب بھی, اور وہ سہیل بڑائی صاحب بھی, اور دوسرے وائس چانسلرز بھی. وہ سارے کہہ رہے تھے ہم نے یہ کر دیا, ہم نے تعلیم کی. اور میں نے کہا بھائی یونیورسٹیوں کے آپ فنڈ روک رہے ہیں, فیڈرل حکومت کہہ رہی ہے صوبائی حکومت دے, صوبائی حکومت کہہ رہی ہے فیڈرل حکومت دے. اب قائد اعظم یونیورسٹی میں تنخواہ نہیں مل رہی, آپ پنجاب یونیورسٹی کو لالے پڑے ہوئے ہیں, آپ پیسے نہیں دے رہے ان کو. آپ اگر یونیورسٹیوں پہ پیسے نہیں لگائیں گے, اسکول اور تعلیمی اداروں پہ پیسہ نہیں لگائیں گے, وہ قوم کی تعمیر کیسے ہوگی, قوم کیسے بڑھے گی, کیسے ریسرچ ہوگی, کیسے قوم جو ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے گی. آج بھی جو ہماری افواج نے کمال کر دکھایا ہے, ان کے اپنے ادارے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں, توانا ہیں. اور یہ تو میں تو کہوں گا چیف آف آرمی اسٹاف سے, بھئی جو تعلیم کی طرف توجہ کریں. ہماری جو کیا بنی ہوئی ہے ایف سی, کیا ہے ایس آئی ایف سی, وہ دیکھیں یہ کتنی صوبائی حکومتیں تعلیم کو کیا دے رہی ہیں. یونیورسٹیوں میں کیا ہو رہا ہے, خاک اڑ رہی ہے کیا. اور تعلیمی ادارے جو ہیں اگر آپ ان کو مستحکم نہیں کریں گے, سارے کام اگر آرمی چیف نہیں کرنے تو پھر نہیں. اس میں وہ کہا ہے نا, وہ جو کمیٹی جو بنائی ہوئی ہے وہ تعمیر نو کی, اس کے اندر یہ بھی کام ہونا چاہیے. اب آپ یہ ہے کہ تعلیم کی طرف توجہ نہیں ہے, اور وہ فیڈرل حکومت جو پیسے دے رہی تھی وہ اب دے نہیں رہی. برسوں انفلیشن کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. اب یونیورسٹیوں تو یہ ہمیں یہ سبق سیکھنا ہے نا اس مارکے سے, جو ہم مارکا جیتے ہیں تو قوم کی تعمیر بھی کرنی ہے, تعلیمی اداروں کو مستحکم بھی کرنا ہے انشاءاللہ. سر ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا, ناظرین اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.